بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مشتاق علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وہ ہوتا ہے نا جب کسی کوے کو مارو تو اس کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اس پہ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے۔ وہ شور مچاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی ان کی ہیلپ کرے یا ان کی زیادہ گیدرنگ دیکھ کے اگلا جو حملہ آور ہے وہ فرار ہو جائے۔ ایسا ہی سین ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا۔ ہم لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ہر بندہ یہی، جیسے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہا تھا کہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ غلط ایپ کی پروموشن کرتے رہے، تو جس وجہ سے یہ سارا سین ان پہ نزلہ گرا ہے۔ اسی طرح پچھلے دنوں ویلا منڈا اور محمد شہزاد بھائی چوک منڈا سے ہیں، جو ان کی طرف سے یہ معاملہ ان کے والد صاحب کو اغوا کیا گیا، تو کئی لوگوں نے ان پہ جناب بہتان بازی کی کہ جی یہ ڈرامہ کر رہے ہیں ویوز کے چکر میں۔ یہ یار ویوز کے چکر میں کوئی اتنا گرا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے اتنا گرا ہوا کہ وہ اپنے باپ کو اریسٹ اغوا کروا دے اور خود عمرے پہ چلا جائے؟ تو پھر اس میں کچھ ملتا بھی نہیں تھا نا، ایسا کوئی سین نہیں میچ ہو رہا تھا کہ شہزاد بھائی پھر عمرے پہ کیوں گئے باپ کو اغوا کروا کے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی غلط باتیں نکلیں۔ اب بھی کافی لوگ ان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، واللہ عالم کیا ہے کیا نہیں۔ وہ میں تو انہیں بھی جو نا اپنا استاد سمجھتا ہوں، اور ڈکی بھائی کو بھی زیادہ۔ میں ویلا منڈا کو دیکھتا رہتا ہوں اکثر، کہیں ہم جو ہے نا ولاگنگ میں آخر آپ کو سیکھنا تو پڑتا ہے۔ اب معاملہ آیا ڈکی بھائی کا، آپ سب نے دیکھا کس طرح وہ اس نے کل 52 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی، کتنے وہ پریشان تھے یا کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ سوشل میڈیا پہ ہم کم از کم آواز تو بلند کر، ان کے ساتھ انتہا کا ظلم کیا گیا۔ فار ایگزامپل کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ بھی، کیونکہ کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہیں۔ گندے لوگ، غلیظ لوگ جو راشی ہیں، جن کو اس وقت یہ اپنی سکسیس لگتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ جی ہم نے بڑی جناب پیسہ کما رہا ہوں، پیسہ لے لیا اس طریقے سے رشوت سے، میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں یار۔ اور اس بندے پہ بھی میں حیران ہوتا ہوں جو اپنے بچوں کی کامیابی اس چیز سے جوڑتا ہے کہ جی جوئے کے پیسے یا یہ چوری کے پیسے، ان سے اگر کوئی سکسیس حاصل کرتا تو بھائی ہمیں وہ سکسیس نہیں چاہیے۔ ہم حق حلال کا پیسہ کمانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جناب ان لوگوں نے دیکھو کس طریقے سے 9 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر لیے، اس کے بعد جناب اس کو کتنی اذیتیں دیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں سوشل میڈیا پہ اٹھانی چاہیے، یہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی انفارمیشن اس ویڈیو کے بعد تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن ہو چکا ہے۔ وہ سارے لوگ 7-8 لوگ اریسٹ ہیں اور ان کو جناب ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال، جو ہماری روایت چلی آ رہی ہے پاکستان کی یا ہمارے سیاستدانوں کی، کہ یہ لوگ کچھ دنوں کے بعد ہم جیسے بھول جائیں گے تو پھر وہی لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے، اور ہر محکمے میں ایسی کالی بھیڑیں ہیں۔ اگر آج کی گورنمنٹ اصلاح کرنی چاہے، کیونکہ اس وقت جو موجود ہیں، چاہے وہ فارم 47 سے ہیں چاہے فارم 45 سے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں یہ ہے کہ جناب کسی طریقے سے ایسے لوگوں کو، ایسے ذلیل انسانوں کو، ایسے بھیڑیوں کو یہ کور کریں جو ایسے معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، جن کو اب ڈکی بھائی کوئی بہت بڑا جرم کر کے پھر رہا تھا، وہی ایپ جو ہے آپ کو کر رہی ہے اسپانسر اس میں PSL میں، وہی ایپ کئی ایسے بڑے بڑے نام اپنے ان کی وہ پروموشن کر رہے ہیں۔ تو ڈکی بھائی انہوں نے اصل میں دیکھا کہ یہ بندہ اس کا بیک اتنا مضبوط نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے یا کوئی ایسا بیوروکریٹ کا بندہ نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو کھاؤ، اس کو نوچو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اتنے وہ لوگ پلان کر کے آگے آئے، اتنے اوور کانفیڈینس کی انہوں نے جناب ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یار ہمارے ساتھ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اس مالک سے بھی نہیں ڈرے جو کہ سب کا مالک ہے، جو ہماری شہرگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ نعوذ باللہ یار، اتنی اندھیر مچی ہوئی ہے پاکستان میں، مجھے تو بڑی حیرانگی ہے۔ جو بگ برادر کا نام لیا ہے ڈکی بھائی نے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پاکستان میں لے کے آئے۔ بہت سارے نیک بھی ہیں، اگر حرام خور ایک محکمے میں ہیں تو وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، تو ماشاءاللہ اس نے بچایا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ بگ برادر کون ہے؟ یہ اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں ضرور دینا ہے کہ وہ بگ برادر کون ہے،
کون سے محکمے سے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بہت سارے لوگ پیدا کرے یار. ہمیں تو ناز ہے اس بندے پہ جس نے اس بندے کو مصیبت سے بچایا. یہ تو بھائی جان ہمارے یہاں اگر ہم اسی بات کو ہم لوگ نا بالکل بیٹھ جاتے ہیں, اس کا کوئی نوٹس ہماری طرف سے ہم نے کیا لینا, لیکن ہم احتجاج کی صورت میں یا کوئی ایسا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک ان کو جانی چاہیے ہماری طرف سے اسٹرانگ میسج کہ بھائی ایسا آئندہ نہ ہو. کئی ایسے واقعات ہیں, کئی ایسی ظلم کی داستانیں ہیں جو کہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے, لیکن اگر ان کو سزائیں ملتی آج یہ واقعہ نہ ہوتا. لیکن کیا کریں, ہمارے ہاں تو یہ چیزیں آئے روز ہو رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سیاستدانوں کو جن کے ہاتھ میں ہماری باغ ڈور ہے. کوئی ایسا آئے فرشتہ بن کے جو ایسے ظلم سے عوام کو نجات دلا. جس کنڈیشن میں اس وقت لوگ ہیں نا, کچھ ہمارا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے, بڑے مشکل میں ہیں. اوپر سے گورنمنٹ نے یہ 2000 کا 3000 کا جو چلان رکھا ہے, قانون پہ عمل ہونا چاہیے, وہ تو بہتر ہے, جو اس میں اپنی بندے کی سیفٹی ہے. لیکن کچھ اگر یہ خزانہ نہ گورنمنٹ بھرتی, یہ ان غریبوں کو دیتی, حقیقت میں کاروبار تباہ ہو چکے ہیں. لوگ نکل ہی نہیں رہے چلان کے ڈر سے. ہیلمٹ اتنے مہنگے کر دیے کہ جناب وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. جب 4-4 ہزار پہ 700-800 والا ہیلمٹ 500 والا ہو جائے گا تو یار کیسے لوگ خرید سکیں گے. اوپر سے جناب آج کل بیجائی کا موسم ہے, تو ہمارا دیہاتی ایریا ہے, یہاں پہ بڑے لوگ مسائل کا شکار. کاروبار بیٹھ چکے ہیں. گورنمنٹ کو اگر یہ قانون پہ عمل کروانا ہی ہے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے, لیکن یہ تھوڑے سے چلانوں میں نرمی ہوتی, آہستہ آہستہ کر کے انکریز ہوتا. اب ایک دم جو ہے نا بہت سارے کاروبار نقصان میں جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے جی, ہم اس پہ بھی تیار ہیں, لیکن ایسی مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائیں. جو اس طریقے سے ڈکی بھائی کے ساتھ جو حشر ہوا ہے یار, اتنا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے تھا یار. مارا بھی, پیسہ بھی لیا, بے عزت بھی کیا, فیملی کو بھی پریشان کیا, اور جناب ہر بندے کا فون بھی چھین لیا. یار اتنی چور بازاریہ, اتنی جناب ان کی چوری, اور اوپر سے سینہ زوری. بہرحال اس حوالے سے جناب ضرور نوٹس لینا چاہیے گورنمنٹ کو بھی, ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دے. اور میرا آپ سے پھر ایک سوال ہے کہ وہ بگ برادر کون تھا, آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل. جزاک اللہ. اللہ حافظ.